ایک چینی بڑھیا کے گھر میں پانی کے 2 مٹکے تھے جنہیں وہ روزانہ ایک لکڑی پر باندھ کر اپنے کاندھے پر رکھتی اور نہر سے پانی بھر کر لاتی۔ ان دونوں مٹکوں میں سے ایک تو ٹھیک تھا مگر دوسرا کچھ ٹوٹا ہوا تھا۔ ہر بار ایسا ہوتا کہ جب یہ بڑھیا نہر سے پانی لے کر گھر پہنچتی تو ٹوٹے ہوئے مٹکے کا آدھا پانی راستے میں ہی بہہ چکا ہوتا، جبکہ دوسرا مٹکا پورا بھرا ہوا گھر پہنچتا۔ ثابت مٹکا اپنی کارکردگی سے بالکل مطمئن تھا تو ٹوٹا ہوا بالکل ہی مایوس، حتیٰ کہ وہ اپنی ذات سے بھی نفرت کرنے لگا تھا، کیونکہ آخر وہ اپنے فرائض کو اس انداز میں پورا نہیں کر پاتا جس کی اس سے توقع کی جاتی ہے، اور پھر مسلسل 2 سالوں تک ناکامی کی تلخی اور کڑواہٹ سے ٹوٹے ہوئے گھڑے نے ایک دن اس عورت سے کہا، میں اپنی اس معذوری کی وجہ سے شرمندہ ہوں کہ جو پانی تم اتنی مشقت سے بھر کر اتنی دور سے لاتی ہو اس میں سے کافی سارا صرف میرا ٹوٹا ہونے کی وجہ سے گھر پہنچتے پہنچتے راستے میں ہی گر جاتا ہے۔ گھڑے کی یہ بات سن کر بڑھیا ہنس دی اور کہا، کیا تم نے ان سالوں میں یہ نہیں دیکھا کہ میں جس طرف سے تم کو اٹھا کر لاتی ہوں ادھر تو پھولوں کے پودے ہی پودے لگے ہوئے ہیں، جبکہ دوسری طرف تو کچھ بھی نہیں لگا ہوا۔ مجھے اس پانی کا پورا پتہ ہے جو تمہارا ٹوٹا ہونے کی وجہ سے گرتا ہے، اور اسی لیے تو میں نے نہر سے لے کر اپنے گھر تک راستے میں پھولوں کے بیج بو دیے تھے تاکہ میرے گھر آنے تک وہ روزانہ اس پانی سے سیراب ہوتے رہا کریں۔ ان 2 سالوں میں میں نے کئی بار ان پھولوں سے خوبصورت گلدستے بنا کر اپنے گھر کو سجایا اور مہکایا۔ اگر تم میرے پاس نہ ہوتے تو میں اس بہار کو نہ دیکھ پاتی جو تمہارے دم سے مجھے نظر آتی ہے۔ یاد رکھیں کہ ہم میں سے ہر شخص میں کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہے، لیکن ہماری یہی خامیاں، معذوریاں اور ایسا ٹوٹا ہوا ہونا ایک دوسرے کے لیے عجیب اور پرتاثیر قسم کے تعلقات بناتا ہے۔ ہم پر واجب ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ان خامیوں کے ساتھ قبول کریں۔ ہمیں ایک دوسرے کی ان خوبیوں کو اجاگر کرنا ہے جو اپنی خامیوں اور معذوریوں کی خجالت کی بوجھ میں دب کر نہیں دکھا پاتے۔ معذور بھی معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں اور اپنی معذوری کے ساتھ ہی اس معاشرے کے لیے مفید کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، ہم میں کوئی نہ کوئی عجیب ہے، پھر کیوں نہ ہم اپنے ان عیبوں کے ساتھ ایک دوسرے کی خامیوں اور خوبیوں کو ملا کر اپنی زندگیوں سے بھرپور لطف اٹھائیں۔ ہمیں ایک دوسرے کو اس طرح قبول کرنا ہے کہ ہماری خوبیاں ہماری خامیوں پر پردہ ڈال رہی ہوں۔ اپنے 3 راز شوہر کو کبھی مت بتانا۔ نمبر 1، اگر کبھی آپ کو پیسوں یعنی خرچے کی ضرورت ہو اور آپ کو لگے کہ شاید آپ کے شوہر کے پاس آج پیسے کم ہیں تو اس سے کچھ مت لیں بلکہ اچھے وقت کا انتظار کریں۔ نمبر 2، اگر آپ کا دل دکھا ہو کسی بھی بات پر تو ہر بات پہ شوہر کے سامنے آنسو مت بہائیں، اس طرح وہ سمجھے گا کہ آپ بہت بزدل اور کمزور ہیں۔ نمبر 3، اگر شوہر کی والدہ سے کسی بات پر بحث ہو جائے تو اسے شوہر کو مت بتائیں بلکہ خوش اسلوبی اور احسن طریقے سے اسے خود حل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم اتنا زور اپنے آپ کو درست کرنے میں نہیں لگاتے جتنا زور دوسروں کو اپنے سے زیادہ غلط ثابت کرنے میں لگاتے ہیں۔ جانور میں خواہش اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے مگر انسان میں دونوں ہوتی ہیں۔ اگر وہ عقل کو دبا لے تو جانور، اگر خواہش کو دبا لے تو فرشتہ۔ مخلص رشتوں کو مجبوری میں بھی ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ مجبوری تو ختم ہو جائے گی لیکن رشتے دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ جس کام میں جتنی جلدی کرو گے اتنی ہی دیر ہوگی۔ اچھے نتائج کے لیے صبر و تحمل سے کام لینا ضروری ہے۔ کوئی سفر بھی لا حاصل نہیں ہوتا، منزل نہ بھی ملے تو راستے بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ اندھیرے میں یہ بھی فائدہ ہے کہ انسان اپنی بے چینی، بے بسی اور بے یقینی پر کڑواہٹ سے مسکرائے تو کوئی بھی نہیں اسے دیکھ سکتا۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جلد بازی کرنے والا انسان نقصان نہ اٹھائے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ صبر کرنے والا ناکام ہو۔ حرف 2 طرح کی کیفیت پیدا کرتا ہے، ایک تو یہ بگاڑ پیدا کرتا ہے، دوسرا یہ اطاعت پیدا کرتا ہے۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتی۔ جب امیدیں ٹوٹتی ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہر ٹوٹی ہوئی امید ہمیں ہمارے رب سے جوڑتی ہے۔ زندگی میں قسم، قدم اور قلم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ اپنی ذات سے پیار کرنے والا شخص کبھی کسی کا مخلص نہیں ہو سکتا۔ ہمیں یہ اصول قرآن پاک نے دیا ہے کہ جنگ ہو تو لڑو، نہ ہو تو جنگ کی تیاری کرو۔